أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی التی میری اس نعمت کو انعمت علیکم جو نعمت میں نے تم پر انعام کیا ہے وَأَنِّي اور بے شک میں فضلتکم تم کو فضلت بخشا علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا، بے شک میں تم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشا۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بنی اسرائیل کے لوگوں سے اللہ خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل ہماری ان نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے آپ پر کیا۔ دوسری بات، ہم نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی فضیلت کو اللہ بیان کیا۔ انسان عام طور پر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے گھیرے میں ہی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے گھیرے میں ہوتی ہے۔ ہماری ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کے دائرے میں ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان نہیں تو پھر انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہر لمحہ انسان پر اللہ کی نعمتیں برستی رہتی ہیں، انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سبق کیا ہے اس آیت میں؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کیا تھا۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک نعمت تو کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے باپ داداؤں میں بہت سارے اللہ پیغمبروں کو بھیجا، بہت سارے ہزاروں کے پیغمبروں کو بھیجا، ایک دو نہیں۔ حضرت بنی اسرائیل کا تو کون اس سے پہلے بتایا میں، حضرت یعقوب کا نام اسرائیل، ان کی اولاد کو بولتے بنی اسرائیل۔ تو ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ بہت سارے پیغمبروں کو اللہ بھیجا۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک اسماعیل دوسرا اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل۔ تو یہ حضرت اسماعیل کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، تو ان کی نسل میں بہت سارے پیغمبران نبیاں پیدا ہوئے، نیک لوگ بھی پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے اور ایک بیٹے اسماعیل، ان کی اولاد میں حضور تک کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت تھی ہے۔ ان کے نسل میں، ان کے باپ دادوں میں اللہ تعالیٰ بہت سارے اللہ پیغمبروں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت کے انسانوں پر فضلت بخشا تھا۔ اب یہاں جو آیت میں اللہ فرما رہی کہ بے شک میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضلت بخشا، تمام جہاں کے لوگوں پر، کا مطلب کیا؟ پوری دنیا میں اس وقت بنی اسرائیل جب تھے تو اس وقت کے زمانے کے لوگوں پر ان کو اللہ عزت بخشا تھا، فضلت بخشا تھا۔ اس وقت کے زمانے کے حساب سے یہ بات ہے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کی باپ دادا اور نسل میں، پشتوں میں اللہ تعالیٰ بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ نعمتوں کو یاد دلا کر ان کو شکر کرو، اللہ ہی بول رہا یاد کرو ان کو بول کر۔ تو ہمارے لیے سبق کیا کہ آدمی زندگی پر اللہ کی نعمتوں کے اندر ہی رہتا ہے، نعمتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ کی شکر گزاری، آدمی اللہ کو شکر گزاری بہت پسند، شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائیں گے، شکر گزاری نہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا ارشاد فرمانی کہ دیکھو تمہیں میری نعمتوں کو یاد کرو، میں تم کو کیا کیا عطا کیا، ان نعمتوں کو یاد کرو. تو بندہ یہاں نعمتوں سے مراد نعمتیں عطا کرنے والے کو یاد کرنا، نعمتیں عطا کرنے والا اللہ، اس کو یاد رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو بندے کو ہر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے نعمت میں ہو چاہے مصیبت میں ہو، ہر ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر رہے. شکوے شکایتیں زبان پر نہیں ہونا. کبھی کبھار شکوے شکایتوں سے ایمان بھی زائل ہو جاتا ہے، ایمان بھی چلے جاتا ہے، اس لیے شکوے شکایتیں نہیں کرنا. اللہ نعمتوں میں رکھا شکر ہے، نہیں مصیبتوں میں ہے تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے. بلکہ ایک بزرگ کے اللہ تعالیٰ دل میں الہام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک بات ڈالا، اور وہ بولتے تھے ہمیشہ جب ان کو کھانے کے لیے کوئی حقیر چیز بھی مل جاتی، آدمیاں کاٹ کو کھیسو کڑنگ لے کے چپے چھڑ ڈالتی نہیں چھپلے، ویسی چیز بھی اگر ان کو مل جاتی تو انہوں یاد کر لیتے تھے اللہ کو، میرا اللہ مجھے اب بھی یاد رکھا بولتا. حالانکہ اللہ ان کو بریانی نہیں کھلایا، گلی میں پڑا سو ایک آدمیاں کھائے سو کڑنگ لے کر چپا ملا تو بھی کیا بول رہی، میرا اللہ مجھے بھولا نہیں ہے، اسی لیے اللہ مجھے یہ عطا کر رہا، یہ چھپلا تو اللہ مجھے عطا کر رہا، اللہ مجھے ابھی بھولیا نہیں، اس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ تو عطا کر رہا. اگر اللہ مجھے بھول جاتا تو پھر مجھے یہ بھی نہیں ملتا تھا. اللہ ہمارے کو چپے نہیں مل رہی، پھلانچ مل رہی ہمارے کو، اب ہمیں کتنا کھا کو اللہ کا ہمیں کتنا شکر ادا کر رہی. شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ بندوں سے شکایت کر رہی، بندوں کی شکایت اللہ بندوں سے کر رہی. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے میرا شکر ادا کرنے والے بہت کم بندے ہیں. شکر ادا کرنا کا تو کیا کرنا، شکر ادا کرنا کا تو کیا کرنا. اللہ جو نعمتیں دیا ہے ان کے چھن جانے کا سوچے. مثال کے طور پر کیا، اگر یہ آنکھ نہ ہوتی تو میرا انجام کیا ہوتا تھا، میں کتنا تکلیف پڑتا تھا، یہ ہاتھ نہیں ہوتے تو میں کیا کرنا پڑتا تھا، ہر چیز میں دوسرے کو پوچھ کر اس کے سہارے سے کام کرنا پڑتا تھا، ان خلیاتوں کھانا پڑتا تھا. میرے دل میں کیا تو چاہت پیدا ہوئی تو میں مشکل میں پڑ جاتا تھا کھانے کے واسطے. جب کوئی چیز کھانے پینے کا دل میں شوق پیدا ہوتا تو پھر کسی کو بلانا، ارے وہاں با مجھے کھلا بول کر بولنا پڑتا تھا. ایسا آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا تھا بول کر. ایسا آدمی اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ میں آدمی اپنے آپ میں خود سوچتے رہے کہ اللہ مجھے کتنی نعمتیں دیا ہے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا ہے. ہاتھاں دیکھو، انگلیاں دیکھو، انگلیاں کے مدننے کا ہی دیکھو، یہ بھی اللہ رکھا. اگر انگلیاں ایسا رہتے تو اکڑ کو کھانا کیسا کھاتا تھا آدمی، نوالا نہیں پکڑ سکتا تھا، نوالا لیتا ہاتھ میں نہیں آتا نوالا. اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا. ایسا ہر چیز میں بھی. اب یہاں بھی دیکھو کونی ادھر سکتی ہے، اگر کونی ایسا مدننے کا نہیں آتا تو ہمیں نوالا لیا تو کیا ہوتا، کھانا بولتا ہمیں دونے بیٹھ کو کھانا پڑتا. بازو والا ہاتھ اٹھا کو ہمارے منہ میں رکھتا مدعا، ہمیں اٹھا کر کیا کرنا پڑتا، بازو والے کے منہ میں ڈالنا پڑتا تھا نوالا. اللہ اس میں سے ہمارا سسٹم دیکھو کیا رکھا، بہترین انتظام کیا. ہمیں ایسا ہاتھ بدل سکتے، ہاتھ پیچھے نہیں کر سکتے. سمجھ میں آنی، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں. اب ہمیں اللہ کتنی نعمتیں دیا، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا. لوگ ہمیشہ شکر نہیں کرتے، شکوے کرتے رہتے ہیں اللہ کے، کیا دیا اللہ، کیا دیا بھائی مجھے. ایک آدمی کو ہے نہیں، پالیوشن پاکستان کے ایک بزرگ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک آدمی کو تقریباً 30/5 یا 30/2 30 سے زیادہ اسے فیکٹریاں تھیں. پھر بھی ابھی حضرت کو ایک مرتبہ یہ آدمی فون کر کے بول رہا، رات میں تہجد میں 2-3 بجے 4 بجے حضرت کو فون کر کے بول رہا یہ آدمی 30/30 30/5 30/2 فیکٹریوں کا اونر حضرت کو، پیر ذوالفقار صاحب کو اب بھی حضرت زندہ ہیں. تو فون کر کے حضرت کو تہجد کے وقت میں فون کر کے بول رہا، حضرت میرے لیے دعا کیجئے، میری دکان کے دعا کیجئے، میری دکان کل صبح میں اوپننگ ہونے والی ہے. کتنی میں دکان بولو، 30/5 یا 40 میں دکان. 30 دکان ہے اسے پہلے سے، 30 کمپنیاں فیکٹریاں ہیں اسے. 30/5 میں یا 40 میں دکان کل صبح کو اوپننگ ہونے والی ہے، آپ دعا فرماؤ حضرت برکت ہونا بول کر. سمجھ میں آ گئی بات. انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا،
کبھی نہیں بڑھتا. انسان کے پیٹ کو بھرنے والی چیز قبر کی مٹی ہے، اس کے علاوہ انسان کے پیٹ کو بھرنے والی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے. اس لیے کیا کرو، ضرورتوں کی اللہ سے تکمیل پوچھو. اللہ میری ضرورتوں کو پورا فرما، یہ اللہ سے پوچھو. میری خواہشوں کو پورا فرما، یہ نہیں. ہماری خواہشاں پورے ہوتے نہیں اور یہ ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں. اب ہر ایک آدمی بادشاہ بننا بول کر بولتا، ہر ایک آدمی پی ایم بننا بولتا، بن سکتا کیا؟ یہ بننے کی جگہ نہیں ہے. اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ چاہتوں کو پورا کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے. وہاں عیش کرنا سو، وہاں کھاؤ پیو مزے کرو. وہاں کے تمہیں پی ایم، وہاں کے تمہیں سی ایم. وہاں تمہارے اوپر کسی کا راج نہیں رہتا، پھر تمہیں خود دوسروں پر راج کر سکتے وہاں. تو پھر یہاں کیا کرو؟ اس لیے اللہ کی چاہتوں پر چلو، اللہ کی چاہتوں کو پورا کرو. اللہ کی عبادتوں میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں قربان کر دو. شریعت کی چاہتوں کو، شریعتی چاہتوں کو فالو کرنا. ہماری چاہت کوئی چاہت نہیں، ہمارے اللہ کی چاہت ہے. اللہ کی چاہت کو پورا کرو. شکر گزار بندے بن کر رہنا اللہ سے. اللہ خود بول رہی میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم بندے ہی بول کر. تو پھر کم بندے کہیں کو پتہ چلو. ہمیشہ بندے شکایتیں کرتے رہتے اللہ سے، شکایتیں ہے تو بھی بتا نہیں تو بھی بتا کیا ہے تو بتا. ایک تھیلی ایک ڈھاری بھر کو گھر میں پیسے نہیں بول لو تب بھی بتا. اب ڈھاری بھر گھر میں پیسے بول کر سماج میں کام نہیں آتا کیا کام کو، پھر بھی جاتا کہیں کو. ابھی آنا اب کب تک آنا؟ پوری دنیا کے پیسے لا کے اس کے گھر میں رکھے تو بھی پھر بھی کام کو آتا بچہ. پتہ یہ دنیا کی ہرس ہے نہیں، یہ مٹتی نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا؟ اب بندہ ہمیشہ خبر کو سوچتا رہے. اگر ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہوگی تو ہمارے بیوی بچے ہمارے انگوٹھی بھی ہے نہیں کاٹ لیں گے، نکال لیں گے. نہیں ایک تو انگلی کاٹ کو کر لیں گے. دانتا سننے کے ہے بول لو پھوڑ کو کر لیتی. یہ سب چیزیں ہیں تو چلے سو خود سے ہی دنیا میں چلے سو خود سے. سننے کے دانتا تھے، بچے مرنے کے بعد ہتھوڑی لے کو باپ کو مرنے کے بعد اسے دفنانے کی فکر نہیں، پہلے اس کے منہ کے دانتا کاٹ لیتے سننے کے دانتا. سمجھ میں آ گیا؟ ہمارا مال یہ ہے. ہمیں جو کماتے نہیں لوگ محنت کر ہوا تکلیف پڑ کو بیوی بچے بول کر بیوی بچے، وہ بیوی بچے مرنے کے بعد ہے نہیں ذرے خود بھی گھر میں رکھے اپنے پسند نہیں کرتے، دیکھ جاؤ بھائی بول کر بول ڈالتی. زیادہ ہو گیا تو پھر بہت بدبو آ جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے جیسا جانوراں مر گئے تو بدبو پیدا ہوتی، سب سے زیادہ بدترین بدبو انسان کے مرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. اگر اسے وقت پر دفن نہیں کرے تو پھر اس کی میت سے، کفن سے، اس کے مردے سے بہت خراب بدبو پیدا ہوتی. اس لیے جلدی دفناؤ بولنے کا شریعت میں 3 کام جلدی کر بول کر ہے نہیں. نکاح، نماز، میت کا تدفین کا انتظام. اس کا 600 ہی زیادہ دیر ہوگی تو پھر پورا گاؤں اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا. خالی کتا مر گیا تو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر انسان مر گیا تو پھر اس کے جسم سے بہت خراب بدبو نکلتی ہے. اس سے انسانوں کے دلوں کے اندر بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح لوگ اگر بدبو سن لیں گے تو کیا کریں گے؟ آئندہ سے کسی کو اب پھر اسے دفنانے کا انتظام بھی نہیں کریں گے. یہ سب چیزیں رہتی ہیں. اس لیے شریعت، یہ ہمارا اسلام ہمارے طبیعتوں مزاجوں کی اللہ تعالیٰ مطابق نازل کیا ہے. نہیں دفن کرتے تو پھر باس آ جاتی، پھر لوگوں کا دفن کریں گے، انسانوں سے انسان نفرت کرنے لگ جائیں گے. اس لیے یہ تدفین کا انتظام اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. اس لیے اب خلاصہ کلام کیا؟ بندے کو چاہیے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، چاہے اللہ نعمتوں میں رکھے چاہے اللہ مصیبتوں میں رکھے. میں ایک بات ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، اسے یاد رکھ لو، نعمتوں پر صبر، نعمتوں میں شکر ادا کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ 2 چیزیں اگر یہ 2 چیزیں انسانوں میں آ گئی تو اس کی زندگی بہت آسانی سے گزر جاتا. تکلیفیں، مصیبتیں، اسے جھنجھٹ ضرورت نہیں اسے. بس یہ 2 چیزیں اگر انسان یاد رکھ لیا تو پھر اسے وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا. سب 2 چیزیں، نعمتوں پر شکر، مصیبتوں پر صبر. 2 چیزیں اگر یہ ہمارے اندر یہ 2 صفتیں آ گئے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سکون سے گزر جاتی. ہمیں کسی کو شکایت نہیں کرتے. پھر ہماری شکایت شکوے کیا ہے کہ ہم اللہ سے بول لیتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.